اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے میری زندگی ہے تو، از قلم شاہین بٹ۔ اور یہ شاہین بٹ کا فرسٹ ناول ہے میرے چینل پہ، اور میں نے ان کو بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی سوشل میڈیا پہ کہ مجھے ان کا کوئی اکاؤنٹ مل جائے اور میں ان سے پرمیشن لے سکوں، لیکن مجھے ان کا کوئی بھی وے آف کانٹیکٹ نظر نہیں آیا۔ تو پلیز رائٹر صاحبہ، اگر آپ سن رہی ہے تو پلیز اسٹرائک مت بھیجیے گا، آپ مجھے میل کر دیں یا کامنٹ کر دیں، میں اس ناول کو ریموو کر دوں گی پلیز۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اگر میں تم کو حقیقت بتاؤں تو یہ بات سچ ہے کہ میں بی جان کا لے پالک پوتا ہوں۔ جس طرح کا برتاؤ وہ کرتی ہیں کم از کم اس سے یہی معلوم ہوتا ہے، ارغمان نے تب کر کہا۔ اچھا، یعنی کیسا برتاؤ؟ وہ جو رات دیر تک تمہارا انتظار کرتی ہیں اور اس سردی میں کھڑکی سے لگی کھڑی رہتی ہے، یا جب شہزادی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو بےتاب ہو کر دوا اور غذا کا خیال رکھتی ہیں۔ کس قسم کے برتاؤ کی بات کر رہے ہو؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر موزم میدان میں اتر آیا۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر ارغمان بولا، امیزنگ یار، کس طرح مینج کرتے ہو؟ موزم کا منہ کھل گیا اور بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کب ٹائم ملتا ہے اسٹار پلس سے فائدہ اٹھانے کا، جن سے تم نے لڑکیوں کی طرح لڑنا سیکھ لیا ہے؟ منظم نے تب کر جواب دیا، ہاں، یہ لڑنے کا تو تمہیں پتا ہوگا، جس نے 1 سال سے گھر کو میدان جنگ بنا رکھا ہے اور اب تک تمہاری کل سیدھی نہیں ہوئی۔ منظم کی بات سن کر ارغمان بولا، دیکھو میں بالکل سیریس ہوں۔ کل میں نے الگ گھر میں شفٹ ہونے کی بات کی تو رات کا ڈنر آف ہو گیا۔ میں تو باہر چلا گیا، رات دیر سے لوٹا تو دیکھا بی جان اپنی جگہ پر بیٹھی تھی اور ڈنر اپنی جگہ پر۔ بہت افسوس کی بات ہے ارغمان، تم ان دونوں کا دل دکھاتے ہو۔ تو کیا کروں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا؟ اوکے یار، آج مجھے ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ منظم کو پانی پیتے اچھو لگ گیا اور بولا، کیا؟ یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں کہ سید ارغمان شاہ آج جلدی شاہ پیلس تشریف لے جائیں گے؟ ارغمان نے گھور کر کہا، میں نے کب کہا کہ میں شاہ پیلس جاؤں گا؟ میں تو اس بنگلے کی بات کر رہا ہوں جو بابا نے وفات سے چند دن قبل خریدا تھا، مگر اس کے ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہوئے تھے اور قانونی کاروائی باقی تھی، اس لیے پھنس گیا تھا۔ لیکن 2 دن پہلے وکیل کی کال آئی تھی کہ گھر کلیئر ہو گیا ہے، لہٰذا چیک کر لیں۔ سو میں نے دادا جان اور بی جان سے اس بنگلے میں رہنے کی بات کی تھی کہ وہ آفس سے قریب ہے۔ ویسے بھی میں تنہائی کو پسند کرتا ہوں، اکیلے رہنا چاہتا ہوں، مگر بس پھر کیا ہوا مت پوچھو۔ یار وہ بوڑھے ہیں، تمہیں کھونا نہیں چاہتے، منظم نے جواب دیا۔ بس مغرب کی یہی چیز مجھے پسند ہے، وہاں کوئی کسی کی پرسنل لائف میں ٹانگ نہیں اڑاتا، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، چہ جائے کا دادا اور دادی۔ اس کی بات سن کر منظم افسوس سے دائیں بائیں سر ہلاتا ہوا ارغمان کو دیکھتا رہا۔ ارغمان نے اس کی نظروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج اس بنگلے کو چیک کر کے اس میں کمپیوٹر سسٹم سیٹ کر لوں تاکہ آفس کا پیپر ورک ذرا یکسوئی سے کر لیا کروں گا۔ ہاں تو شاہ پیلس میں کون سا تمہارے درجن بچے ہیں جو تمہیں آفس کا پیپر ورک کرنے میں یکسوئی سے کام نہیں کرنے دیتے؟ بہرحال تم خود مختار ہو، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ ارغمان نے منظم کی بات سن کر جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر جب جب میں شاہ پیلس جاتا ہوں میرا غم تازہ ہو جاتا ہے کہ جو سلوک انہوں نے جیسی فرناٹا کے ساتھ کیا۔ ہاں تو اس میں ان کا کیا قصور؟ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ تو کس نے کہا تھا کہ امریکن لڑکی سے دل لگاؤ اور پھر دیدہ دلیری سے لا کر شاہ پیلس میں پورے خاندان کے سامنے کھڑا کر دو؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ مذہب بدلنے کے لیے تیار تھی، مگر ہمارے ہی دلوں میں وسعت نہیں تھی۔ ارغمان نے ناراضی سے منظم کی بات کا جواب دیا، مگر یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ جیسی کتنے دن کے لیے مذہب بدلتی۔ دیکھو ارغمان، تم اس کو کلمہ پڑھا کر شادی کر لیتے اور وہ امریکہ جا کر اپنی سابقہ روش اپناتی تو تم کیا کرتے؟ اس نے بی جان اور دادا جان کے حتمی انکار کے بعد ایک بار بھی تم سے ملنے یا رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور تمہاری واپسی کے بارے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، سو معلوم ہوا کہ تم الو ہو۔ ارغمان آرام دہ کرسی پر بیٹھا غور سے منظم کی باتیں سن رہا تھا اور دل میں کہیں ان کی تصدیق بھی کر رہا تھا، مگر وہ پھر بھی ناراض تھا کہ گھر والوں نے جیسی کو عزت نہیں دی اور اس بات کو لے کر ہی دادا جان اور بی جان کو ناراض کرنے والے تمام کام وہ بہت خوشی سے سر انجام دے رہا تھا۔ انزلہ کی بچی جلدی کرو ورنہ پھپھو جان اٹھ گئی تو دوبارہ پروگرام کینسل کرنا پڑے گا، ستائش نے 7ویں بار انزلہ سے کہا، جو جلدی جلدی میں کبھی اس گملے سے ٹکرا رہی تھی کبھی اس طرف والے سے۔
ہائے ستائش، تم بہت اچھی خالہ بنو گی جس کو ہر وقت میرے بچے یاد آتے ہیں۔ اور ستائش نے اس بات پر ایک زور کی چٹکی کاٹی اور ساتھ ہی انزلہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر نکلنے والی چیخ کا گلا بھی دبا دیا۔ اب وہ دونوں رازداری سے باہر نکل کر ساتھ والے بنگلے کی درمیانی دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگی اور کامیاب بھی ہو گئی۔ اندر ایک بہت خوبصورت گھر تھا جس کے چاروں اطراف لان، جس میں املی، مالٹے اور انار کے درخت لگے تھے، اور درمیانی گھاس عدم توجہی کی وجہ سے جنگل کا سا روپ اختیار کر چکی تھی۔ درمیان سے راستہ نکال کر سیدھا کارپوچ اور پھر سیڑھیاں اور آگے گھر کے اندر ہال کا بڑا سا دروازہ جو کہ بند رہتا تھا۔ گھر اپنے مالکوں کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر مالک اس طرح غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اف اللہ! وہ دونوں بے فکری سے چلتی املی کے پیڑ کے پاس پہنچی جس پر قطارے کچی املی کے ڈھیر سارے گچھے لٹک رہے تھے۔ انزلہ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر پیالہ بنایا اور درخت کے ساتھ لگا دیا۔ پھر بڑی مہارت سے ستائش نے اپنی فراق کو نخرے کے سے انداز میں اٹھا کر اوپر کیا اور پیالے پر پیر رکھ کر اس کو زینت بخشی، اور پھر دوسرا پاؤں درخت کی ڈال پر۔ پھر وہ اوپر اور مزید اوپر چلی گئی اور قطاروں کی بارش شروع کر دی۔ اپنی اس کارکردگی میں وہ دونوں سیاہ کار کو جو پورچ میں کھڑی تھی یکسر فراموش کر چکی تھی۔ گھر کے دروازے جو ایک مخصوص عرصہ سے بند تھے، ان کے کھلنے کی مخصوص آواز سے انزلہ نے فوراً اس طرف دیکھا اور ہاتھ میں تھامے قطارے پھینک کر بھاگی، مگر جاتے ہوئے ستائش کو پیغام دینا نہ بھولی۔ ستائش، آ گئی آزمائش۔ ستائش نے بھی اترنے میں جلدی کی اور جب نیچے کودی اور اپنی محنت کو زمین پر پڑا دیکھ کر انزلہ کو کوستی ان کو اپنی قمیض کے دامن میں بھرنے لگی، ایک آدمی کو گھر سے نکلتا دیکھ کر فوراً گاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا کیونکہ ابھی ہی ارغمان کمپیوٹر نکال کر اندر لے کر گیا تھا اور سیٹ کرنے کا کام کل پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ بی جان نے کہا تھا کہ موئیز کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے۔ منظم کی باتوں کا اثر تھا، لہٰذا ماننا پڑا کہ دادا جان کی گھورتی اور کھوجتی نگاہیں بھی یاد آ رہی تھی، لہٰذا گھر پر سرسری سی نگاہ ڈال کر کمپیوٹر رکھا اور واپس ہو لیا۔ اگلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھا تو پچھلے دروازے پر نظر پڑی جو کہ کھلا رہ گیا تھا۔ وہ بند کرنے کے لیے نکلا تو ٹائر میں ہوا کم ہونے کے اندیشے سے گھوم کر گاڑی کے ٹائر چیک کرنے لگا۔ ستائش کو لگا اب سانس بند ہوئی کہ تب اس نے جلدی سے قطارے پھینکے اور کھلے ہوئے دروازے سے اندر کو ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسی وقت ارغمان کا فون بجنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کر فون نکالا تو دادی کی کال تھی۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ آ رہا ہوں، آپ نے تو بالکل ڈرائیور ہی تصور کر لیا ہے، اور زور سے پاؤں مار کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ جو نکلنے کے لیے پر تول رہی تھی دبک کر بیٹھ کر رہ گئی کہ ارغمان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب بنگلے سے گاڑی باہر نکلی تب ستائش کو ہوش آیا، مگر اس کی پرانی عادت تھی مصیبت میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو۔ البتہ باہر انتظار کرتی انزلہ نے ستائش کو گاڑی میں دیکھ کر فوراً گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور گھر بھاگی۔ گھر پہنچ کر انزلہ نے ماموں کو فون ملایا اور ایک ہی سانس میں ساری بات رد و بدل سے سنا دی کہ کوئی آدمی ستائش کو اس گاڑی میں اغوا کر کے لے گیا ہے۔ ماموں تو ڈی ایس پی تھے، گاڑی کے نمبر کے ذریعے پتہ نکلوایا اور کانسٹیبل لے کر روانہ ہو گئے۔ موئیز بہت بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا اور بی جان کو اس کی نالائکیوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ارغمان کی گاڑی آتی دیکھ کر فوراً بیگ لے کر پورچ میں آ گیا۔ کیا ضرورت تھی اب بھی آنے کی؟ وہ بی جان اور دادا جان کو اللہ حافظ کہتا اگلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ لیپ ٹاپ پیچھے رکھنے کے لیے پیچھے دیکھا تو وہ حیرت سے منہ کھولے پہلے ارغمان کو اور پھر پچھلے نشست پر بیٹھے وجود کو دیکھنے لگا۔ موئیز کیوں اسٹیچو بن گئے ہو؟ پلیز جلدی کرو، بیٹھو بھی، ارغمان بولا۔ موئیز چیخ کر بولا، یہ بھابھی کو کہاں سے لا رہے ہو؟ اور اگر گھر لے ہی آئے ہو تو گھر کے مکینوں سے بھی ملوا دو، ان بزرگوں سے سلام دعا کروا دو۔ اس کی بات سن کر ستائش بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی کہ آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ موئیز کی بات سن کر ارغمان نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو اسے واقعی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس سے بات ہی نہ بنی کہ موئیز نے فوراً دروازہ بند کیا اور پچھلا دروازہ کھول کر بازو سے پکڑ کر ستائش کو باہر نکالا۔ بی جان اور دادا جان جو اب تک کے ہونے والے مکالمے کو سمجھنے کی کوشش میں کبھی ارغمان کو دیکھ رہے تھے کبھی موئیز کو، گاڑی سے نکلتی جیتی جاگتی لڑکی کو دیکھ کر گنگ سے رہ گئے۔ یہ دیکھے بی جان، ارغمان صاحب کے کارناموں میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے آپ کی بہو، نام ان سے خود ہی پوچھ لیں۔ ویسے ارغمان صاحب کی اصطلاح میں اس کو نیا کمپیوٹر سسٹم کہتے ہیں، سر جھکا کر ہنستے ہوئے موئیز نے کہا۔ بی جان سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ ستائش نے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا جبکہ ارغمان آنکھیں کھولے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، کبھی حیران سا گاڑی کو، کبھی موئیز کو اور کبھی اس لڑکی کو دیکھتا جو نہ جانے کیسے گاڑی میں نازل ہوئی تھی۔ بی جان آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی،
میں بھی سوچوں کہ ارغمان تمہیں الگ گھر کی کیا سوجھی، مگر اب میں سب سمجھ گئی ہوں۔ تم اپنی فیملی کو ہم کم ظرف لوگوں میں رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ بہت افسوس ہوا۔ پھر ستائش کی طرف منہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ جی ستائش۔ ستائش نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ کب کی شادی؟ بی جان نے اگلا سوال داغا۔ جی کس نے؟ ستائش نے حیرانی سے اہل خانہ پر ایک نگاہ ڈالی۔ تم دونوں نے، اور کس نے؟ نہیں، وہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ کہ پولیس سائرن کی آواز نے سب کو متوجہ کر لیا۔ اتنے میں ڈی ایس پی اورنگزیب اکیلے ہی گھر میں داخل ہوئے تو ستائش فوراً بھاگتی ان کے گلے سے جا لگی۔ شکر ہے بابا آپ آ گئے۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، وہ مجرم کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وہ گاڑی کا نمبر دیکھتے ہوئے بولے، کس کی گاڑی ہے؟ معیز نے پکڑ کر ارغوان کو سامنے کر دیا۔ انہوں نے سر سے لے کر پیر تک اس کو بغور دیکھا اور بولے، ہم ان کو اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارغوان حیرانی سے معیز کو دیکھنے لگا، جو معاملے کو سمجھنے میں ہلکان ہو رہا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بی جان اور دادا جان فوراً آگے آئے۔ دیکھیں جی، بچے ہیں، جو کیا اپنی مرضی سے کیا، اور شادی کر لی تو کیا برا کیا؟ ہاں طریقہ غلط ضرور ہے ارغمان کا۔ اور گھور کر ارغمان کو دیکھا۔ ہم ستائش کو اپنی بہو تسلیم کرتے ہیں اور شاہ پیلس میں جائز مقام دیتے ہیں۔ گھر کی بات کو تھانے لے کر جانا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، تھانے آج تک کوئی نہیں گیا۔ مجھے بچی بہت پسند ہے۔ اور تائید کے لیے بی جان کو دیکھا تو انہوں نے بھی سر ہلا کر ان کا ساتھ دیا۔ ارغمان ان دونوں کی باتیں سن کر سر تھام کر رہ گیا، جبکہ ڈی ایس پی اورنگزیب گھر اور پھر ارغمان کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ معاملہ اغوا کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر ستائش سے بولے، یہ سب کیا ہے؟ بابا میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتی، میرا یقین کریں، نہ ہی میں نے کوئی شادی وادی کی ہے، پلیز بابا۔ ڈی ایس پی اورنگزیب نے غضبناک تیوروں سے ستائش کو دیکھا اور آگے بڑھ کر دادا جان کے بالکل سامنے آئے اور بولے، ہم عزت دار ہیں اور آپ بھی، لیکن عزت داروں ہی کے گھر میں کبھی نالائق اولاد پیدا ہوتی ہے، اور وہ اصل میں سارے خاندان کا امتحان ہوتی ہے۔ آپ کا لڑکا ابھی میری بیٹی کو اغوا کر کے لے آیا ہے، اس لیے میں اس کو گرفتار کرتا ہوں۔ دادا جان کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی کھسک گئی کہ الو کا لڑکی لایا بھی تو ڈی ایس پی کی۔ فوراً بولے، دیکھیں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن اس کا حل ہے میرے پاس۔ اس کا نکاح کل شام کو ستائش سے کر دیں تاکہ اس کی کرنی اس کو ہی بھرنی پڑے۔ بولے آپ کو منظور ہے؟ اورنگزیب نے ستائش کو دیکھا، جو ارد گرد سے بے پرواہ ہو کر ارغمان کا معائنہ کر رہی تھی، جو کہ گرے ڈریس پینٹ اور بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ پھر بولے، مجھے منظور ہے۔ ان کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ انہیں ستائش کی اس بات پر بالکل یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ان سب کو نہیں جانتی۔ لیکن دادا جان کوئی میری بات تو سنے۔ اتنی بڑی بات سن کر گویا ارغمان کے ساکت ہوئے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے مقابل سے ٹکر لینے کا سوچا۔ ارغمان تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے کہاں کہاں اور کتنا شرمندہ کرو گے؟ مجھے تمہاری وجہ سے اور کتنی باتیں سننی پڑیں گی، مگر اب نہیں، اب اور منمانی بالکل نہیں۔ اب اگر ہماری بات نہ مانی تو کبھی ہماری شکل مت دیکھنا اور نہ ہی اپنی شکل دکھانا۔ چلے جاؤ، واپس نہ آنا۔ اور ہاں، اگر ہمیں کچھ سمجھتے ہو تو اب ہم کل ملیں گے نکاح پر۔ میں تم سے دوبارہ اس موضوع پر بالکل بات نہیں کرنے والا، سمجھے تم؟ لیکن دادا جان میرا قصور کیا ہے؟ اور دادا جان کے تو مانو آنکھوں سے خون نکل آیا، مگر بولے تو صرف اتنا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم الو کے پٹھے ہو۔ ستائش کو دادا جان کے اس جواب پر اتنی زور سے ہنسی آئی کہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کھسیانی ہو گئی۔ اورنگزیب بولے، ستائش تم باہر گاڑی میں میرا ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ چلی گئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر دادا جان کا ہاتھ تھام کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ رات 8 بجے آپ لوگوں کا انتظار کروں گا، اور پھر فون نمبر اور ایڈریس دے کر روانہ ہو گئے۔ معیز جو اس سارے وقت میں گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر بڑے مطمئن انداز میں کھڑا معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہا تھا، سیدھا ہوا اور فون نکال کر نمبر پریس کرنے لگا۔ میں نہیں پہنچ پاؤں گا، میٹنگ کینسل کر دو۔ اور فون بند کر کے بولا، فلائٹ تو جا چکی، اب اس ارغمان کی شادی میں شرکت تو بنتی ہے نا؟ اس کی بات سن کر ارغمان نے زور سے پاؤں زمین پر مارا اور بولا، مائی فٹ، اور اندر چلا گیا۔ معیز نے کندھے اچکائے اور دادا جان اور بی جان کو لے کر اندر چلا گیا۔ اورنگزیب ستائش کو لے کر گھر آئے تو فوراً شمیم بیگم کو کمرے میں آنے کا کہا، جو ستائش کی ٹھیک ٹھاک کلاس دینا چاہتی تھی۔ محض گھور کر بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ خیریت بھائی صاحب، کیا ہوا؟ اورنگزیب صاحب بولے، میں نے کل ستائش کا نکاح طے کر دیا ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے بتاؤ، میں منگوا دوں گا۔ لیکن بھائی کہاں، کن لوگوں سے؟
اس طرح یوں اچانک؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ہے ایک لڑکا، اور ساری بات بہن کو بتا دی۔ وہ پریشانی سے بولی، بھائی آپ نے فیملی کے متعلق کوئی معلومات نہیں لی اور لڑکا اس کے بارے میں بھی تحقیق نہیں کی، پھر اتنی جلدی؟ بس، اورنگزیب نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ کرو۔ ویسے میں نے ستائش کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھی ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں جب اولاد ہاتھ سے نکل جائے تو وہی کر دو جو وہ چاہتی ہے، ورنہ وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہے جو زیادہ تکلیف دہ ہے، اور مجھ سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہوگا۔ اور رہی بات فیملی کی تو میں نے تحقیق کروا لی ہے، وہ لوگ اچھے اور شریف لوگ ہیں۔ شمیم بیگم نے بجھے ہوئے دل سے کہا، ٹھیک ہے اگر آپ مطمئن ہیں تو۔ ستائش جب سے واپس آئی تھی مسلسل رو رہی تھی۔ انزلہ نے بہت بار پوچھا مگر وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ انزلہ؟ جی امی؟ ٹیپو کو کال ملا دو، وہ موبائل ہاتھ میں لے کر آئی، اور اسے بھی ستائش کی شادی میں انوائٹ کر لو۔ اور انہوں نے طنز سے ستائش کو دیکھا جو شرم سے پانی پانی ہو گئی اور آہستہ سے بولی، چھوٹی سی خواہش کتارے کھانے کی اتنی بڑی سزا؟ اس کی سرگوشی صرف انزلہ ہی سن سکی، البتہ اس نے نمبر ملا کر امی کو دیا اور وہ فون لے کر باہر چلی گئی۔ ادھر اس نے ستائش سے ساری کہانی سنی اور تصور میں اس ہیرو کو دیکھنے لگی جو اپنی صفائی بھی نہ دے سکا۔ شمیم بیگم اور اورنگزیب دو ہی بہن بھائی تھے، گھر میں پیسے کی کوئی فراوانی نہ تھی۔ والد ایک دکان چلاتے تھے، مگر اس غربت میں بھی اورنگزیب کو اچھی تعلیم دلوائی۔ والد کا انتقال ہو گیا تو اورنگزیب والدہ اور بہن کو لے کر شہر آ گئے۔ یہاں پولیس کی نوکری مل گئی اور جلد ہی ترقی کی منازل طے کرنے لگے۔ ایک دوست سے بہن کی شادی کر دی۔ شادی کے 6 ماہ بعد اماں بھی وفات پا گئی۔ اب بہن کو بہت دکھ ہوا کہ بھائی گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ بھی اب شادی کر لے۔ اورنگزیب بہن کے گھر جاتے آتے نہ جانے کب خیالوں میں اس کے نند سے محبت کر بیٹھے، سو فوراً اس کا نام لے لیا۔ بہن تو نہال ہی ہو گئی کہ چاند سی اپنی نند تو اسے بھی بہت پسند تھی، اور جلد ہی رشتے کی بات چلائی۔ مبارک صاحب یعنی شمیم کے شوہر ان کے ساتھ تھے، سو والدہ کو بھی منا لیا۔ یوں مناہل رخصت ہو کر اورنگزیب صاحب کے گھر کی مہارانی بن گئی، لیکن شادی کے بعد جہاں اورنگزیب بہت مطمئن ہوئے وہاں مناہل بلائی سی رہتی تھی۔ ایک دن مناہل فون پر اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی کہ اورنگزیب نے سن لیا کہ وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی، کیونکہ اورنگزیب اس کی چاہت نہیں تھے، اور جو چاہت تھا وہ خود مجبور ہو کر دوسری جگہ شادی کر چکا تھا، لہٰذا وہ سمجھوتے کی زندگی گزار رہی تھی۔ تب اورنگزیب کو اس کے گریز اور ہر کام میں عدم دلچسپی کی اصل وجہ سمجھ میں آئی تھی، مگر وہ اس وقت رشتوں کی ان زنجیروں میں بن چکے تھے کہ کوئی فیصلہ کرنا گویا مر جانے سے زیادہ مشکل تھا۔ جبکہ مناہل کے رویے کو وہ اس بات پر محمول کرتے کہ کم عمر بھی ہے اور پہلی بار ماں بننے جا رہی ہے، سو پریشان ہے، لیکن اس کے بعد اصل پریشانی والی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اورنگزیب اس کا خیال تو رکھتے تھے، مگر اس کے اپنی دوست کو کہے کلمات کہ پہلی محبت کبھی بھولی نہیں جا سکتی، یہ انہیں کسی طور پر چین نہیں لینے دیتے تھے، سو دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن مناہل ایک پیاری سی گڑیا اورنگزیب کو دے کر خود دنیا سے رخصت ہو گئی۔ غم اور دکھ کی شدید لہر نے کچھ عرصہ اہل خانہ کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا، پھر ستائش کی چیخوں نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ستائش کو لے کر شمیم بیگم اپنے سسرال چلی گئی، جبکہ اس وقت ان کی اپنی بیٹی انزلہ بھی 6 ماہ کی تھی، مگر ساس نے ساتھ دیا اور انہوں نے دونوں پر ممتا نچھاور کی۔ ادھر اورنگزیب نے تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ پہلی شادی کا تجربہ کوئی اچھا نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اس عمل سے گزرتے۔ شمیم بیگم کے پاس ستائش کو گئے 6 سال ہو گئے تو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور جب ٹیپو 4تھی جماعت میں تھا تو مبارک صاحب پولیس مقابلے میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ یوں ستائش، انزلہ اور ٹیپو کو لے کر شمیم بیگم دوبارہ بھائی کے گھر آ گئی، اور اب یہاں پر آئے بھی انہیں 10 سال ہو چکے تھے۔ ستائش اور انزلہ MA کر کے آج کل فارغ تھی، جبکہ ٹیپو BSc کا طالب علم تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ سید نعمان شاہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے ابرار شاہ تھے جو ملک سے باہر پڑھنے کی غرض سے گئے تھے، پھر وہاں پر ہی شادی کر لی، نیشنلٹی مل گئی، بعد میں کاروبار کیا اور وہ بھی خوب جمع، پھر جلد ہی صاحب اولاد ہو گئے کہ ارغمان نے زندگی کی تمام خوشیاں ان کی جھولی میں ڈال دی، لیکن ساتھ ہی روزی کی بدلتی عادات بھی سامنے آنے لگی۔ وہ ارغمان کو بہت سمجھتی تھی، اپنی آزادی میں رکاوٹ، سو معمولی جھگڑے ہونے لگے اور پھر روزی دوبارہ پہلے والی زندگی میں لوٹ گئی۔ ابرار صاحب کے پاس سوائے صبر کے اب کوئی چارہ نہ تھا کہ گھر والے پہلے ہی روزی سے شادی والی بات پر سخت ناراض تھے، بس بی جان بات کر کے حال احوال معلوم کرتی، پھر دادا جان ان سے بہانے سے خیریت پوچھ لیتے، مگر خود بات کرنے پر راضی نہ ہوتے۔ وجہ وہی کہ ابرار نے غیر ملکی اور غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لیا۔
اگرچہ قبل نکاح ان کو کلمہ پڑھایا مگر باقی تقاضے پورے کرنے سے روزی عاجز ہی رہی۔ بی جان ہر ہفتے ابرار سے بات کرتی۔ پہلے وہ بہت مطمئن تھے مگر اب اکثر فون پر بی جان سے روزی کی شکایت اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے تھے۔ پھر ایک روز ابرار نے فون کیا اور روتے ہوئے خبر دی کہ روزی کو کینسر ہو چکا ہے، جو کہ بالکل آخری حد تک پہنچ چکا ہے۔ پھر جلد ہی فوت ہونے کی خبر بھی آ گئی۔ ابرار ارغمان کو ساتھ لگا کر بہت روئے لیکن پاکستان واپس آنے کا فیصلہ پھر بھی نہ کر سکے۔ اس وقت ارغمان 6 سال کا تھا، حالانکہ بی جان اور بابا جان نے بہت منت کی لیکن وہ طبیعت کے شروع ہی سے ضدی تھے، سو ابرار نے ارغمان کو تنہا ہی پالا اور دوبارہ شادی نہ کی۔ اس کے بعد نعمان شاہ کی بیٹی تھی جو ابرار سے چھوٹی تھی اور اس کی شادی سید فرقان شاہ کے چھوٹے بیٹے افتخار سے ہوئی، جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے لندن میں مقیم تھے، مگر شادی کے وقت شرط یہ رکھی کہ وہ کبھی ان کی بیٹی کو ساتھ لندن نہیں لے کر جائیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، چونکہ دونوں بھائیوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ اس طرح بی جان کی بیٹی شادی کے بعد چچا کے گھر گئی تھی، سو ان کی نظروں کے سامنے ہی رہی اور اپنے گھر کم یہاں زیادہ پائی جاتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی نمرہ اور اس کے 7 سال بعد عبدالباری ہوا تھا، اور سب سے چھوٹے نثار شاہ کی شادی نعمان شاہ کے دوست کی بیٹی سے ہوئی، جن کے 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ زالے بڑی، پھر معیز اور چھوٹی صبا تھی۔ زالے بھی FA کی اسٹوڈنٹ تھی جب ان کے گھر میں قیامت ٹوٹی کہ نثار شاہ کاروبار کی غرض سے بیرون ملک گئے اور جہاز خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔ ملائکہ نے نثار کے جانے کے دکھ کو بہت زیادہ لیا اور کتنے ہی دن ہسپتال میں داخل رہی، جبکہ دادا جان نے اپنے پیارے بیٹے کی تدفین محض چند چیزوں کی شناخت سے کر دی۔ بی جان نے بیٹے کی موت کا غم قبول کرتے ہوئے خود کو سنبھالا اور بچوں کو بھی بہلایا۔ دادا جان نے بڑے حوصلے سے گرتے کاروبار کی لگامیں تھامی اور کمر بستہ ہو گئے، چونکہ ان کی امیدیں اب معیز سے وابستہ تھی کہ کب وہ بڑا ہوگا اور اس کاروبار کو سنبھالے گا جس کو اس کے والد نے اندرون اور بیرون ملک پھیلا دیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اچھا ہو یا برا، بچے بڑے ہو گئے اور بوڑھے مزید بوڑھے ہو گئے۔ معیز بھی آج کل کاروبار میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا اور دادا جان تھکان اتار رہے تھے کہ پھپھا جان نے نمرہ کی شادی کی تیاری کر لی اور ابرار صاحب کو بہت تاکید کی آنے کی۔ بڑی بات تو یہ کہ ابرار صاحب مان بھی گئے، بلکہ بی جان کو فون پر کہہ دیا کہ میں سارا کاروبار ٹرانسفر کر رہا ہوں اور ایک گھر بھی خرید لیا ہے، اب میں اور ارغمان مستقل پاکستان میں رہیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ جوانی میں جو غلطی میں نے کی تھی وہی ارغمان بھی کرے، کیونکہ وہ بالکل میرا ہی عکس ہے۔ اور بی جان مسکرانے لگی کہ ان کا بیٹا آ رہا تھا، مگر شاید رب کائنات کو یہ منظور نہ تھا، کیونکہ نمرہ کی شادی سے محض 6 ہفتے قبل حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ بی جان اور دادا جان بے حال ہو گئے۔ ملائکہ کبھی ایک کو دلاسے دیتی تو کبھی دوسرے کو دیکھتی، لیکن جب ارغمان ابرار کی ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان پہنچے، جو کہ ابرار کی وصیت تھی، تو سچ مچ ارغمان کو دیکھ کر سارا خاندان ہی حیران ہو گیا۔ وہ مغربی اور مشرقی حسن کا امتزاج تھا۔ شہزادوں کسی آن بان والا ارغمان دادا اور دادی کی آنکھوں کا تارا ہی بن گیا۔ وہ اس میں ابرار کی شبیہ ڈھونڈنے لگے اور دل کو کچھ سکون میسر آنے لگا، جبکہ معیز، زالے اور صبا بالکل خاموش تھے کہ تایا سے کوئی اتنا قلبی لگاؤ نہ بن پایا تھا، یا شاید بچے اس سے بڑے غم برداشت کر چکے تھے۔ ارغمان نے والد کی ساری رسومات ادا کی اور وکیل سے مل کر معلوم ہوا کہ بابا نے یہاں پر کوئی بنگلہ لیا تھا۔ ارغمان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا اس نے واپس امریکہ جانے کو ترجیح دی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ نمرہ آپی کی شادی میں ضرور آئے گا۔ اس عرصے میں اس کی معیز سے کافی دوستی ہو گئی تھی اور وہ کاروباری معاملات میں بھی بات کرتے رہتے تھے۔ پھر ارغمان پاکستان آتا جاتا رہتا تھا، لیکن دادا جان اور بی جان کی خواہش تھی کہ وہ اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی پاکستان میں ہی کر دے تاکہ وہ پاکستان میں مستقل ٹھکانہ بنا لے۔ اسی کوشش میں 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نمرہ 2 بچوں کی ماں بن گئی اور زالے کی شادی طے ہو گئی، جو کہ عبدالباری سے ہونا تھی۔ سو بہت خوشی کا دن تھا اور اس خوشی میں ارغمان غیر حاضر تھا، جبکہ معیز اس کو دھمکی بھی دے چکا تھا کہ اگر وہ اس گھر کی پہلی شادی میں نہ آیا تو آئندہ کسی بھی شادی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبا آج کل میڈیکل کے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ زالے کے نکاح کے دن ارغمان نے سب کو سرپرائز دیا اور وہ آ گیا، لیکن اکیلے نہیں بلکہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بدیسی حسینہ جیسی فرناٹا کے ساتھ، اور اس کے مختصر لباس اور ہر ایک سے ہاتھ ملا کر گلے لگنے والی ادا پر جہاں بہت سے لوگ دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے، وہیں پر دادا جان اور دادی جان پورے خاندان سے نظریں نہ ملا سکے۔ ان کے تو اس کی حرکتیں دیکھ کر پسینے ہی چھوٹ گئے۔ بس پھر تو سارے خاندان والے سیدوں کے بیٹے کے کارنامے خوب نمک مرچ لگا کر 2 ماہ تک یاد کرتے رہے، اور اس کے بعد جو سلوک بی جان نے جیسی کے ساتھ کیا
وہ اب تک ارغمان نہیں بھولا تھا۔ ایک تو بی جان کو یہ غم کہ ابرار سے لمبی جدائی کی وجہ بھی اس کی نو مسلم بیوی بنی، اور مرنے کے بعد اس شرمندگی سے نہ ملا کہ والدین کی بات نہ مان کر اب اپنی اجڑی حالت ان کو دکھا کر غمگین نہ کروں، اور اب ارغمان بھی بالکل ابرار کے نقش قدم پر چل پڑا ہے۔ بس پھر دادا جان اور بی جان نے مشترکہ پلان بنایا، جیسے فرناٹا کو رو رو کے بتایا کہ ابرار نے معصوم روزی پر کیسے ظلم ڈھائے۔ دادی جان روزی کے لیے اس قدر روئیں کہ اگر روزی خود ہوتی تو ایک بار دوبارہ مر جاتی۔ بی جان نے بتایا کہ کیسے ابرار نے اس کو قید کر کے رکھا اور اتنے ظلم، وہ تو شکر گزار تھی کہ کینسر ہو گیا اور مر گئی۔ بس پھر کیا تھا، جیسی تو ویسے بھی ارغمان سے کم اور اس کی دولت سے زیادہ محبت کرتی تھی، الٹے پاؤں بھاگی امریکہ، اور ارغمان پریشان کہ جیسی کو کیا ہو گیا، کوئی رابطہ نہیں۔ پھر ایک دن خان ساماں نے ساری بات ارغمان کو بتا دی۔ پھر تو ارغمان بی جان سے اکھڑا سا رہتا تھا کہ بی جان نے میری خواہش کا احترام نہیں کیا، اور یہ ناراضی وقت کے ساتھ مزید بڑھتی گئی۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس قدر حسین اور اسٹیبلش ارغمان صاحب اب تک کوارے گھوم رہے تھے۔ پھر دادا جان نے ارغمان کو معیز اور منظم کے ذریعے پاکستان میں بزنس کرنے پر آمادہ کیا۔ منظم دراصل دادا جان کے بہت ہی عزیز دوست کا پوتا تھا اور بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ دادا جان نے خاموشی سے اس کو ارغمان کی جاسوسی پر لگا دیا تھا۔ اب اگر ارغمان امریکہ تو منظم ساتھ، ارغمان پاکستان تو وہ بھی پاکستان میں ہوتا تھا، اور پھر اس کی ہر حرکت کی خبر روزانہ دادا جان کو دینا نہ بھولتا تھا۔ لہٰذا معیز، ارغمان اور منظم ان کے بزنس کے بڑے ستون تھے۔ بزنس امریکہ اور پاکستان میں پھیلا تھا۔ دادا جان نے سوچ رکھا تھا کہ کسی طرح اس کی شادی بھی پاکستان میں ہو جائے، لیکن ارغمان ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ستائش کو دیکھ کر دادا جان نے فوراً منصوبہ بنایا اور ارغمان کو نکیل ڈال دی۔ اب سب اہل خانہ کو باخبر کر دیا تھا، جو سب لاؤنج میں ارغمان کو موضوع بنائے بیٹھے تھے۔ زالے بھی آ چکی تھی اور سوا بھی، جو کہ نمرا سے اس واقعے کی مکمل تفصیل سن رہے تھے، جو ارغمان کے چھپے رستم ہونے اور لڑکی کو بکانے کے قصے کو خوب نمک مرچ لگا کر سنا رہی تھی، جبکہ معیز اس قصے کو اس طرح غور سے سن رہا تھا جیسے بالکل نئی بات ہو۔ ہیلو ایوری بڈی، منظم کی آواز پر ہستی صبا کو فوراً بریک لگا، جس کو فوراً منظم نے محسوس کیا۔ زالے فوراً بولی، ہاں تو جناب، آپ اس کارنامے میں کس قدر حصے دار ہیں؟ منظم گھبرا کر بولا، یقین مانے لیڈیز، یہ کارنامہ ارغمان شاہ نے اکیلے سر انجام دیا ہے، لیکن سنا ہے بھابھی ہیں بہت خوبصورت اور بالکل معصوم سی، لیکن پھر بھی میں حیران ہوں، میں تو اس کو مستقل نوٹ کر رہا تھا، معلوم نہیں یہ لڑکی کہاں سے نکل آئی کہ نکالی گئی بیچاری، نمرا نے کہا۔ ارے نہیں نمرا آپی، میرے خیال میں کچھ غلط ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اچھا چلو تم سب نکاح کی تیاری کرو، اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور مت ڈالو۔ اتنے میں ملائکہ سب کے لیے چائے اور ساتھ ہی خاندانی زیورات کے ڈبے لیے حاضر ہوئی اور بات کا رخ بدل گیا۔ منظم معیز کو لے کر دادا جان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دادا جان پہلے ہی منتظر تھے، وہ شادی کے سارے انتظامات کی تفصیل بتانے لگے۔ وہ چاہتے تھے شادی ارغمان کی شان کے مطابق ہی ہو، سب اہل خانہ کو متحرک کر رکھا تھا۔ تمام لڑکیاں تیاری کر کے شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئی کہ دلہن کا جوڑا ہی لینا تھا۔ منظم کو ارغمان کی کال آ گئی کہ وہ ریسٹورانٹ میں اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ اور معیز بھی دادا جان کی باتیں خوب اچھی طرح سمجھ کر روانہ ہو گئے۔ ارغمان، معیز اور منظم ڈنر کر رہے تھے اور ارغمان ساتھ اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ اف، ایسی ہونک شکل کی لڑکی، میں خواب میں بھی نہ اسے دیکھوں، اور میں یعنی سید ارغمان شاہ اس کو بھگا کر، جھنجھلا کر فوراً تصحیح کی، مطلب اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ معیز کافی غور سے اس بدذوق شخص کو دیکھ رہا تھا جو اچھی خاصی خوبصورت لڑکی کے بارے میں ایسے ارشادات فرما رہا تھا کہ اگر وہ خود سن لیتی تو لازماً اس کا سر اس پلیٹ جس میں رکھا ہوا تکہ کھائے جانے کا منتظر تھا مار کر پھاڑ دیتی۔ پھر بولا، ویسے یار ارغمان، وہ لڑکی تمہاری گاڑی میں آئی کیسے؟ یہی تو سوچ سوچ کر میرا سر پھٹا جا رہا ہے کہ وہ میری گاڑی میں کیسے آئی، جبکہ میں نے گاڑی کہیں روکی بھی نہیں۔ میں آفس سے نکل کر شاہ پیلس گیا، وہاں سے جا کر بنگلہ دیکھا اور پھر شاہ پیلس گیا، معلوم نہیں۔ او یار منظم، یہ کہیں کوئی بھوتنی تو نہیں جو مجھ پر عاشق ہو گئی ہو؟ ہاں، اور پھر اس بھوتنی کا باپ بھی DSP نکل آیا، منظم نے چڑ کر جواب دیا۔ بس میری قسمت ہی خراب ہے، اب دادا جان کو کون سمجھائے؟ پھر بڑی دلیری سے بولا، تم دیکھنا منظم، اگر یہ نکاح ہو گیا تو اس کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ کس کے لیے، تمہارے لیے یا تمہاری مسز کے لیے؟ منظم نے پوچھا۔
واٹ؟ کیا کہا؟ سید ارغمان شاہ کی مسز، مائی فٹ۔ تم نہ مانو تو کیا ہے، مگر کل اس وقت تک سب لوگ اسے تمہاری مسز ہی کہیں گے۔ اب یہ اور بات ہے کہ تم کسی کو دعوت نہ دو، ویسے مجھے تو دادا جان نے دعوت دے دی ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری دعوت اور شادی، مجھے ان سب سے کوئی مطلب نہیں ہے، ارغمان چلا اٹھا۔ ستائش کی ساری ردات سن کر انزلہ لوٹ پوٹ ہو گئی، اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بمشکل سانس لے کر بولی، یقین کرو ٹیپو بالکل ٹھیک کہتا ہے، آزمائش ہو تم، اب دیکھو۔ کیا نام بتایا تم نے اس لڑکے کا؟ ستائش نے گھور کر کہا، ارغمان۔ ہاں ارغمان، اس کو آزمائش میں ڈال دیا۔ ستائش سنجیدگی سے انزلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، انزلہ بی سیریس، مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ شخص بائی کریکٹر کلیئر نہیں ہے۔ اس کے سب گھر والے اس کے بارے میں عجیب رائے دے رہے تھے اور اس کی بات کسی نے بھی نہیں سنی۔ ہاں وہاں پر ایک اور لڑکا تھا، معلوم نہیں اس کا ارغمان سے کیا رشتہ تھا، مگر مجھے وہ بہت نرم دل لگا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے کس طرح رابطہ کروں اور اس کے ذریعے دادا جان کو پیغام دوں کہ ہم کبھی اس قرۂ ارض پر پہلے نہیں ملے۔ وہ تو اس ارغمان سے اتنے ناراض ہو رہے تھے، ہمارا لحاظ تھا بعد میں جوتے سے ضرور اس کی پٹائی کی ہوگی، حالانکہ وہ بالکل بے قصور ہے۔ دیکھو ستائش، پلیز ایسا کچھ مت کرنا، اب ان باتوں کا بالکل وقت نہیں ہے۔ ماموں جان کو تم اچھی طرح جانتی ہو اور امی کو بھی، وہ تو پہلے ہی ہماری حرکتوں سے مشکوک رہتی تھی، پھر تصدیق اس واقعے نے کرتی۔ وہ تو مجھ سے بھی بات نہیں کر رہی ہیں، انزلہ نے کہا۔ ستائش نے کہا، ویسے اگر پتا ہوتا تو میں کبھی بھی دیوار نہ پھلانگتی۔ انزلہ بولی، لو ہم نے کوئی گناہ تھوڑی کیا تھا یار، رزق ضائع ہو رہا تھا، ہم نے سوچا چلو ہم ہی استفادہ کر لیں، اس میں کیا برائی ہے؟ دونوں ہنسنے لگی۔ ویسے انزلہ وہ ارغمان تھا بہت حسین، میں تو بالکل اس کی ماسی لگ رہی تھی، لیکن مجھے اس کی خاموشی بہت کھٹک رہی ہے، ستائش نے کہا۔ چلو اب سو جاؤ، اتنا سوچو گی تو مزید پریشان ہوگی تم، اللہ پر چھوڑ دو، انزلہ نے کہا۔ اسی وقت دھاڑ سے دروازہ کھول کر ٹیپو اندر داخل ہوا اور بولا، ہاں بھائی، آزمائش اور زلزلے نے ہمارے گھر کی بنیاد تو ہلا دی تھی، مگر سنا ہے ہمارے ہمسائے بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ وہ دونوں بستر سے نکل کر ٹیپو کے پیچھے لپکی جو نکاح میں شامل ہونے آیا تھا، سیدھا امی کے کمرے میں جا کر سانس لیا۔ اگلے دن تمام اہل خانہ کافی مصروف تھے۔ پھپھو، دلہا اور تمام اہل خانہ کے تحائف خریدنے انزلہ کو لے کر مارکیٹ چلی گئی۔ ٹیپو بھی اورنگزیب کے ساتھ مل کر گھر کی ڈیکوریشن کرواتا رہا کہ شام کو فنکشن لان میں ہونا طے پایا تھا۔ پھپھو اور انزلہ گھر پہنچے ہی تھے کہ ایک گاڑی ماں، ڈرائیور، نکاح کے مکمل سامان اور صبا کے ساتھ پہنچ گئی۔ صبا ستائش کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور بہت اپنائیت سے ملی اور پھر ستائش کو لے کر پارلر چلی گئی۔ امی معلوم نہیں پھولوں کی پلیٹیں کہاں غائب ہو گئی ہیں، دلہا والے گاڑیوں سے باہر آ گئے مگر پھول غائب ہیں۔ اتنے میں ٹیپو نے جلدی سے لا کر پھولوں کی ساری پلیٹیں انزلہ کو دی۔ انزلہ اپنی فراک، بڑا دوپٹہ اور چوڑیوں گجروں سے ہی مزین ہاتھ اور بال سنبھالتی پلیٹیں لے کر جلدی سے باہر بھاگی کہ مٹھائیوں کے ٹوکرے اٹھا کر اندر آتے موئز سے اس زور سے ٹکرائی کہ سارے پھول اچھل کر دونوں کے اوپر گر گئے اور انزلہ سیدھی موئز کے قدموں میں سجدہ ریز ہوئی۔ ماشاءاللہ، بھابھی کے گھر پر استقبال تو بڑا شاندار ہوا ہے، پیچھے سے آتے منظم نے موئز کی بات پر زوردار قہقہہ لگایا۔ انزلہ اٹھی اور گھور کر موئز کو دیکھتی ایک طرف سے باہر چلی گئی، جبکہ موئز دل پر ہاتھ رکھ کر مڑ کر منظم سے بولا، ہائے ظالم نگاہیں۔ منظم اس کی حرکت پر مسکرا کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ستائش کے آنے کا شور بلند ہو گیا۔ انزلہ اور صبا اس کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ پھر نکاح ہوا اور اس کے بعد ستائش کو باہر لے جا کر ارغمان کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ ستائش اگر حسین لگ رہی تھی تو ارغمان حسین تر لگ رہا تھا۔ ارغمان نے بلیک کلر کا 3 پیس پہن رکھا تھا جس کا گلا شیروانی سٹائل میں تھا اور بین اور سامنے کی پٹی گولڈن کلر کے کام سے مزین تھی جو اس کی سرخ و سفید رنگت پر خوب سج رہا تھا، جبکہ ستائش پنک اور گولڈن ساتھ فون کلر کی کام والی فراک میں کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ بی جان فوراً آگے آئی اور ان دونوں کا صدقہ اتارا۔ منظم حیرت کی گہرائیوں سے کنارے پر آیا اور بولا، ارغمان، تمہاری آئی سائٹ کب ویک ہوئی؟ تم اسی لڑکی کو اغوا کر کے لائے تھے یا کوئی اور تھی؟ اس سرگوشی پر ستائش نے فوراً نظر اٹھا کر اوپر دیکھا اور ارغمان اور منظم کی نگاہیں خود پر پا کر فوراً ہی نظر جھکا لی۔ ارمغان جو اب تک بیزار سا بیٹھا تھا اس کی جھکی نظریں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ واقعی کل کی نسبت آج بہت پیاری لگ رہی تھی، اور مغرب کی پیداوار میں ارغمان نے شرمانے کی یہ انداز کب دیکھے تھے؟
तभी फ़ोटो सेशन शुरू हुआ। फ़ोटोग्राफ़र दुल्हन के मुख्तलिफ पोज़ ले रहा था, लिहाजा अर्गमान मुनज़्ज़म को साथ लेकर औरंगज़ेब की तरफ बढ़ गया और उसकी नई फरमाइश ने सबको हिला कर रख दिया। अंकल, मुझे चंद दिनों में अमेरिका जाना है और वहाँ मुझे 7-8 माह लग जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप आज ही रुखसती भी कर दें। इस नई फरमाइश पर बीजान सर पकड़कर उठ खड़ी हुई और मुनज़्ज़म हैरान नज़रों से अर्गमान को देखते हुए बोला, अर्गमान, यकीनन कुछ ज़रूर दाल में काला है। तू इस लड़की, यानी मेरा मतलब है भाभी के प्यार में गोडे गोडे गर्क है। अर्गमान ने मुनज़्ज़म का हाथ पकड़ा और एक तरफ लेकर आया। अब सब लोग पुप्पो, चच्ची, दादा जान, बीजान, निमरा आपी और ज़ाले, शमीम बेगम और औरंगज़ेब को कायल करने की कोशिश कर रहे थे। इस लड़की ने मेरा तमाशा बना दिया है। सब कह रहे हैं शादी मुबारक। माय फुट, ये खुद तुम्हें अपने मुंह से अपनी बर्बादी की कहानियाँ सुनाएगी जो मैं इसके नसीब में लिख दूंगा। ये रुखसती भी इस आग को बुझाने के लिए है जो कल से मेरे अंदर जल रही है। तुम देखना मैं इसके साथ क्या सलूक करूँगा, अर्गमान ने कहा। मुनज़्ज़म ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। वो अर्गमान की जज्बातियत से अच्छी तरह वाकिफ़ था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो स्ताइश के तमाम हकूक़ अपने नाम करवा चुका था, लिहाजा सब बड़ों के मुतफ़िक़ा फ़ैसले पर रुखसती का फ़ैसला किया गया। अंजला और स्ताइश मिलकर खूब ही रोईं और अर्गमान यूं ही इस हरकत पर गुस्सा होता रहा। फिर बाबा और पुप्पो ने भी बड़ी दिल गिरफ्तगी से उसको अलविदा किया। निमरा और ज़ाले उसको अर्गमान के कमरे में बिठाकर चली गई। वो बहुत कुशादा कमरा था, लग्जरी सामान से भरा हुआ था। हर चीज़ से मालिक का ज़ौक़ और पैसा नुमाया था। सारे कमरे का जायज़ा लेते स्ताइश की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। दरमियान में अर्गमान और उसके दाएं बाएं उसके मम्मी पापा थे। ओह, तो अर्गमान की मम्मा गैर मुल्की थी, इसीलिए उसमें उन लोगों की मुशाबत है। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फ़ौरन नज़र झुका गई। अर्गमान ने उसकी मासूमियत और होश उड़ाने वाले हुस्न को दिल से तस्लीम किया, लेकिन सख्त आवाज़ में बोला, देखो, तुमने जो भी किया वो तुम्हारी मुझ तक आने की प्लानिंग थी, मगर मैं कोई टॉक्सिक नहीं हूँ। तुम हमेशा मेरी जूती के मुकाम पर रहोगी, सो इससे ऊपर आने की कोशिश भी मत करना और इस खूबसूरती के दाव मुझ पर मत चलाना कि ये बिल्कुल बेकार होंगे। हाँ, अलबत्ता। फिर हाथ से उसकी थोड़ी सी चेहरा ऊपर किया और बोला, मैं तुमसे तुमको छीन लूँगा, तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि एक मर्द की अना और गैरत से खेलने का अंजाम क्या होता है। तुमने क्या समझा कि दादा जान की बात मानकर निकाह करके मैं यहाँ कैद हो जाऊँगा? बिल्कुल गलत। स्ताइश ने आंखें बंद कर ली। जिंदगी पहले भी ऐसी ही थी, पहले बाबा जान की बेएतबारी और अब शोहर के रूप में अर्गमान की। तो जान लो स्ताइश, जिंदगी तुम्हारे लिए सहल कभी नहीं होगी। सो उसने ताकत के नशे में अपना कहा सच कर दिया और स्ताइश को बिल्कुल ही बेकीमत कर दिया, उन गुनाहों की वजह से जो उसने कभी किए ही नहीं थे। ना तो अदालत लगी, ना कोई गवाह, बस फैसला सुना दिया गया। हालांकि अगर अर्गमान के साथ गलत हुआ था तो उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। सो उसने खुद को वक्त के सुपुर्द कर दिया। वलीमे की तकरीब भी ख़त्म करके महज 5वें दिन अर्गमान ने अमेरिका जाने की तैयारी कर ली। ज़िंदगी में गम इससे कबल भी थे कि कभी बाबा जान ने इकलौती औलाद वाली हैसियत उसे नहीं दी थी, मगर अब तो ज़िंदा रहना भी मुश्किल लग रहा था। उसने दादा जान और बीजान की मोहब्बत में और उनकी खिदमत में ही खुशी को तलाश कर लिया। सो अब स्ताइश कमरे में कम और वहाँ ज़्यादा पाई जाती थी। बीजान ने अर्गमान के अमेरिका जाने के फ़ैसले पर बहुत शोर मचाया और समझाया, देखो अर्गमान, अभी चंद दिन और मत जाओ। बीजान, आप अच्छी तरह जानती हैं कि अमेरिका में मेरे कितने काम अधूरे हैं। पाकिस्तान में तुम्हारे अपने तुम्हारे बगैर अधूरे हैं। और आंखों में आए आंसू साफ करने के लिए मुड़ी तो नज़र स्ताइश पर पड़ी, जो इतनी तवज्जो से बेडशीट दुरुस्त करने में मसरूफ़ थी, गोया दुनिया में सबसे अहम काम यही हो। बीजान पलटी और फ़ौरन अर्गमान से बोली, अच्छा फिर स्ताइश को भी साथ लेकर जाओ। अर्गमान सर पर हाथ मार कर रह गया। वो उसकी वजह से ही तो जल्दी जा रहा था कि शुरू में उसके आने की जितनी खौफ थी, अब न जाने कहाँ चली गई थी। हत्ता कि अब ऑफिस से आकर अर्गमान का दिल चाहता था सबसे पहले स्ताइश नज़र आए, मगर वो अक्सर उस वक्त दादा जान के कमरे में होती थी, फिर किचन, और जब बिल्कुल सोने का वक्त होता उस वक्त कमरे में आती थी। सो उसने सोचा ये सब उसके करीब होने की वजह से है, लिहाजा चले जाने का फ़ैसला किया। अब बीजान की नई फरमाइश पर बुखला कर बोला, बीजान, ये अकेली वहाँ क्या करेगी? मैं काम के सिलसिले में सारा दिन बाहर रहूँगा, फिर चंद दोस्तों से मिलने लंदन भी जाना है, सो ये परेशान हो जाएगी। जवाब सुनकर स्ताइश ने सर उठाया और बोली, बीजान, वाकई मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहती, आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अभी कहीं मत भेजें। स्ताइश के जवाब ने अर्गमान को जलाकर रख दिया। होंठ भींचकर स्ताइश को घूरने लगा, तो अर्गमान साहब, आपके बगैर मर तो मैं भी नहीं रही।
جائیں اپنی آزادی کی زندگی میں مگن ہو جائیں. اگر آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں بھی اپنے دل میں پیدا ہونے والی محبت کا گلا دبا دوں گی, کبھی بھی آپ کی طرف مائل نہیں ہوں گی. اتنی عزت نفس تو ہے میرے اندر. اور پھر اپنی اس سوچ کو خود ہی تصور میں داد دینے لگی. اپنی اتنی گہری سوچ میں نظریں مستقل ارغمان کے چہرے پر مرکوز تھی جو کہ جانے کی تیاری میں مصروف گھڑی ہاتھ پر باندھ رہا تھا. کمرے کی خاموشی کی وجہ سے نظریں اٹھائی تو ستائش کو اس انہماک سے اپنی طرف دیکھتے پا کر فوراً بی جان کو دیکھا جو ہنستی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی. ارغمان کھنکار کر بولا, تم کھڑے کھڑے اسٹیچو بن جاتی ہو. بی جان دیکھ رہی تھی اور تم مجھ پر نظریں گاڑے معلوم نہیں کون سا خزانہ دریافت کر رہی تھی. اوہ آئی ایم سوری. نظریں جھکائی اور پلٹ کر ایسی کام میں مصروف ہوئی کہ اس کے بعد ارغمان سے سامنا نہ ہوا اور وہ چلا گیا. دادا جان نے خاص کر منظم کو ساتھ جانے کا کہا تھا کہ وہ ارغمان کی روزانہ رپورٹ دادا جان کو دے گا اور وہ اس کام کو اچھے سے کرنے کا ماہر تھا. اسی طرح دن گزرتے رہے. ستائش کے گھر کے سب افراد سے ہی دوستی ہو گئی تھی, خاص کر دادا جان سے. وہ اکثر انہی کے کمرے میں پائی جاتی تھی. ایک دن چائے پیتے ہوئے بولی, دادا جان آپ ارغمان کے والد کے بارے میں کچھ بتائیں, وہ کیوں چلے گئے تھے؟ بس بیٹا, میرا شوق تھا کہ وہ باہر کی یونیورسٹی میں پڑھے. بی جان تو مانتی ہی نہ تھی. بس پھر ہماری قسمت, اس نے وہاں پر شادی کر لی. شروع میں تو سب ٹھیک تھا لیکن ارغمان کی پیدائش ہی جھگڑے کا سبب بنی. بس پھر پریشان ہی رہتا تھا کیونکہ روزی کو بچے آزادی میں رکاوٹ لگتے تھے. تو کیا وہ میرا مطلب ہے ارغمان کی والدہ غیر مسلم تھی؟ ارے نہیں بچے, مسلمان کیا تھا مگر پھر شاید وہ شادی کے بعد مستقل اس دین پر نہ رہی اور واپس پہلے والی زندگی میں لوٹ گئی. بس اس چیز نے ابرار کو توڑ ڈالا تھا. میں خوف زدہ تھا کہ ابرار کے بعد میں ارغمان کو نہیں کھونا چاہتا تھا. تو ارغمان کے لیے مجھے تم بہت پسند آئی. لیکن دادا جان, وہ جو سچویشن بنی وہ محض اتفاق تھی. میں ارغمان کو یا ارغمان مجھے بالکل نہیں جانتے تھے. بس سب اس طرح ہو گیا. مجھے معلوم ہے بچے, اول روز سے ہی تجربات میں زندگی گزاری ہے, اتنا تو سمجھ ہی سکتا ہوں. پھر منظم نے بھی تصدیق کر دی کہ تم لوگ پہلے کبھی نہیں ملے, مگر مجھے اسے قابو کرنے کا اچھا بہانہ مل گیا تو میں نے اس کو نکیل ڈال دی. معیز جو دادا جان کی دوائیاں لے کر کمرے میں آ رہا تھا ساری بات سن کر حیران ہو گیا اور دادا جان کے سیاسی دماغ کو داد دینے لگا. واو دادا جان, آپ نے اس بیل کو ایسی نکیل ڈالی کہ نہ ہاتھ چلے نہ پیر, بس چھری چلے گی. کیا؟ ستائش چیخ کر بولی, یہ بیل کس کو کہا؟ تینوں زور سے ہنسنے لگے. بس اس دن اس راز میں منظم کے ساتھ یہ دو افراد اور شامل ہو گئے اور زندگی کی گاڑی آگے چلنے لگی. ارغمان کو گئے 3 ماہ ہو گئے تھے. وہ اسکائپ پر بی جان سے روزانہ بات کرتا تھا لیکن ستائش کبھی سامنے نہیں آئی اور نہ ہی ارغمان نے اس کی خواہش ظاہر کی. منظم روزانہ اس کی یومیہ رپورٹ دادا جان کو دے رہا تھا. زندگی مشین کی طرح چل رہی تھی. انزلہ ستائش کے بعد گھر میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی, سو امی کو اور ماموں کو راضی کرنے میں مصروف تھی کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے, لیکن وہ لوگ کسی صورت نہیں مان رہے تھے. ستائش اور معیز دونوں اورنگزیب سے ملنے گئے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ انزلہ جاب کے لیے ضد کر رہی ہے. اورنگزیب بولے, میں کسی جاننے والے کے ہاں ہی جاب کی اجازت دوں گا. انکل ہمارے آفس میں جگہ ہے, اگر آپ برا نہ مانیں تو وہ قریب بھی ہے. اس طرح انزلہ معیز کے ساتھ کام کرنے لگی. ستائش کی طبیعت میں بے انتہا سستی اتر آئی تھی. وہ کمرے سے نکل کر لانج میں آئی تو معیز کو صوفے پر لیٹے پایا. معیز بھائی چائے پئیں گے؟ ہاں کیوں نہیں, لو نمرا آپی بھی آ گئی. نمرا کو آتے دیکھ کر معیز بولا. ستائش چائے بنانے چلی گئی جبکہ نمرا اور معیز باتوں میں مصروف ہو گئے. چائے بن کر آئی اور اچھے ماحول میں چائے پی گئی کہ نمرا کو پپھو نے بلوا لیا. وہ لوگ آج کل صبا کے لیے آئے منظم کے رشتے کے بارے میں غور کر رہے تھے. وہ چلی گئی. معیز اور ستائش لانج میں رہ گئے. یار کب سے ارغمان کا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں, وہ فون نہیں اٹھا رہا. موبائل ستائش کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا, اگر کال آئی تو تم ریسیو کر لینا, میں بس چینج کر کے آتا ہوں, بہت ضروری بات ڈسکس کرنی ہے. اوکے. موبائل پکڑتے ہوئے ستائش بس اتنا جواب ہی دے پائی. معیز چلا گیا اور واقعی موبائل کی بیل ہونے لگی. ستائش نے ایک دم اچھل کر موبائل کو دیکھا. اب کیا کروں, فون ریسیو کروں کہ نہ کروں؟ پھر جلدی سے اوکے کا بٹن دبا کر موبائل کان سے لگا لیا مگر ہمت نہیں کہ بات کر سکے, سو بہت ہمت کر کے السلام علیکم کہا. معیز کے نمبر پر ستائش کی آواز سن کر ارغمان تو آپے سے باہر ہو گیا. تم تو بہت ڈھیٹ لڑکی ہو, ابھی تک یہاں پر عیش کر رہی ہو. حالانکہ میں نے تمہیں کبھی گھاس نہیں ڈالی اور نہ ہی میرے لوٹنے کا کوئی ارادہ ہے, لہٰذا تم اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو اور کوئی اور شکار پھانسو. مگر پلیز میں تمہیں معیز کو پھنسانے کی پرمیشن کبھی نہیں دوں گا, سمجھی؟ لہٰذا یہاں سے دفان ہو جاؤ.
اس قدر تلخ باتیں سن کر تو ستائش کا دماغ ہی گھوم گیا اور وہ چکرا کر دھڑام کی آواز سے زمین پر گر گئی۔ نمرا فوراً بھاگتی آئی اور ساتھ ہی سیڑھیاں اترتے معیز نے ایک چھلانگ میں فاصلہ طے کر کے ستائش کو اٹھانے کی کوشش میں نمرا کی مدد کرنے لگا۔ پھپھو اور ملائکہ بیگم بھی دوڑی آئی۔ معیز نے ستائش کے سر سے خون بہتا دیکھا تو چیخ کر بولا، میں گاڑی نکالتا ہوں، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، فوراً ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ سبھی اکٹھے ہو گئے تھے جبکہ معیز اور نمرا ستائش کو لے کر روانہ ہو گئے۔ نمرا نے ستائش کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا جب وہ ایک کراہ کے ساتھ سیدھی ہوئی۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ستائش کی بات پر نمرا نے جواب دیا، تمہیں لے کر ڈاکٹر انکل کی طرف۔ ستائش فوراً گھبرا کر بولی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، دراصل صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے ذرا چکر آ گئے، اب گھر جا کر کچھ کھا لوں گی، آپ لوگ فکر مت کریں، مجھے گھر لے چلے۔ اوکے مگر بینڈیج تو کروا لو۔ قریبی ڈسپینسری سے بینڈیج کروا کر گھر آ گئے۔ بی جان نے ستائش کو سینے سے لگایا اور بولی، خدا کا شکر ہے میری بچی ٹھیک ہے۔ نمرا نے کہا، کمزوری ہے۔ اس کو کھانے کی تلقین کی گئی اور جان چھوٹ گئی، مگر ستائش اپنے اندر ہونے والی تبدیلی سے اچھی طرح واقف تھی اور کسی کو شریک راز نہیں بنانا چاہتی تھی۔ جس کو چاہتی تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ جان کر اس کی دماغ کی رگیں ہی پھٹ رہی تھی۔ حالانکہ جس منصب سے وہ فیضیاب ہونے جا رہی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ساری زندگی ارغمان کے ساتھ گزارتی، اور وہ گزارنا چاہتی بھی تھی، کیونکہ بن ماں یا بن باپ کے اولاد کن محرومیوں کا شکار ہوتی ہے وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ لیکن ارغمان تو اس کو کوئی اور قسم کی لڑکی سمجھتا تھا، اور غلط فہمی ان میں شادی سے پہلے ہوئی تھی، اور وہ اس کو اس کے تخریب کار ذہن کی کارستانی سمجھتا ہے تو وہ اس بات پر مر رہی تھی۔ اگر ارغمان نے طلاق دے دی محض 3 ماہ بعد تو وہ کیا منہ دکھائے گی، بابا کے گھر کس طرح جائے گی؟ لیکن پھر دماغ کی سن کر وہ ان واقعات پر غور کرنے لگی۔ اگر یہاں پر رہ کر بھی عزت نفس مجروح کرنی ہے تو بابا کا گھر ہی ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی بہتان تو نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی، کیونکہ وہ بھی تھکنے لگی تھی۔ اس قدر غلط سوچ ہے ارغمان کی، اس پر کس طرح سمجھوتا کروں؟ انہی سوچوں کے درمیان اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہیلو ستائش، آر یو اوکے؟ مگر کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے کال کاٹ دی، کیونکہ منظم کافی دیر سے اس کو بلا رہا تھا۔ یار ارغمان، اتنی دیر کر دی میٹنگ تھی اور تم ابھی تک اس حلیے میں گھوم رہے ہو، حلیہ درست کرو اپنا پلیز۔ ہاں تم بیٹھو، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ ارغمان جلدی سے چینج کر کے باہر آیا۔ وہ دونوں آفس چلے گئے۔ آج ان کی کمپنی دوسری کمپنی کا آرڈر سائن کر رہی تھی جس کی تیاری میں تقریباً 5 ماہ لگ سکتے تھے، اور شرط یہ تھی کہ وہ کام اپنی نگرانی میں کروانا تھا، سو انہوں نے عمدہ پروفٹ کو دیکھ کر ڈیل سائن کر دی۔ منظم بار بار اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہا تھا، وہ بار بار پانی کو منہ تک لے کر جاتا اور گلاس واپس رکھ دیتا۔ آخر تھک کر بولا، چلو اب بتا بھی دو کیا بات ہے جو اتنے بے چین ہو رہے ہو؟ ارغمان بولا، کچھ نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ بس ذرا تھک گیا ہوں، گھر جا کر ریسٹ کروں گا تو بہتر محسوس کروں گا۔ اور منظم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا چلا گیا۔ کمرے میں آ کر ارغمان نے لیپ ٹاپ کھولا اور بی جان سے باتیں کرتا اپنا کوٹ اتار کر ساتھ ہی ٹائی ڈھیلی کی۔ آج وہ کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر مجبور ہو کر ستائش کے بارے میں پوچھ لیا۔ بی جان کو تو پہلے ہی بہانا چاہیے تھا، خوب کلاس لی اور ایسی کھری کھری سنائی کہ بس۔ پھر کہنے لگی، ارغمان چلو اب ایک چکر پاکستان کا لگا لو، کتنے چاؤ سے بیاہ کر تم اس کو لائے تھے۔ اس بات پر ارغمان کی آنکھیں باہر آئی۔ دیکھو بیٹا، اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے لیے اپنا سارا گھر چھوڑ کر یہاں آئی ہے۔ اب دیکھو تم نے اسے کبھی فون نہیں کیا مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی، حالانکہ تمہارا کام تھا، تم اس کو 3-4 بار تو دن میں کال کرتے۔ بی جان میں یہاں پر کب فارغ ہوں، آپ نہیں جانتی یہاں کتنا کام ہوتا ہے۔ ہاں بیٹا درست کہا تم نے، مجھے کیا معلوم، تمہارے دادا نے یہ سارا کاروبار بھی سنبھالا اور گھر کو بھی وقت دیا، پتہ نہیں اب کے بچوں کے پاس فیملی کے لیے وقت کیوں نہیں ہے۔ بس بیٹا ایک چکر لگا لو، دل بہت پریشان ہے۔ ستائش بھی بالکل کملا ہی گئی ہے، بہت کمزور ہو گئی ہے۔ بی جان دراصل ابھی 5 ماہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ بس کرو ارغمان، بس کوئی بہانہ نہ بنانا۔ تم نے پہلے کب کوئی بات بی جان کی مانی ہے جو اب مانو گے؟ تم سے تو وہ پرائی بچی ہی اچھی ہے، کم از کم ہماری خدمت کر کے ثواب ہی کما لیتی ہے، ورنہ ہم اس کے لگتے ہی کیا ہیں؟ دادا جان نے گرج کر کہا۔ دادا جان کو دیکھ کر ارغمان نے اللہ حافظ کہنے میں ہی عافیت جانی۔ معیز کمرے میں لیٹا موبائل چیک کر رہا تھا کہ ارغمان کی کال دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یعنی شاہ صاحب نے کال کی جو ان کی بیگم نے ریسیو کی، اور ایسی بات کی کہ وہ بھی گھوم کر ہی رہ گئی۔ صبح اٹھنے کے بعد فریش ہو کر ستائش دادا جان کے کمرے میں چلی آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ بہتر ہوں،
वो दादा जान, मैं चंद दिनों के लिए बाबा के घर जाना चाहती हूँ। हाँ बेटा ज़रूर जाओ, मैं भला क्या एतराज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं चंद दिन रुकना चाहती हूँ। वो सब बहुत याद कर रहे थे, इसलिए अगर आप मुनासिब समझें। हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं मुईज़ से कहूँगा, वो तुम्हें छोड़ आएगा। कब जाना है? बस अभी मुईज़ के साथ ही निकलने का इरादा था। चलो ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं मुईज़ से कहता हूँ तुम्हें ड्रॉप कर आई। ठीक है, कहकर जाते हुए उसकी नज़र तस्बीह पढ़ती बीबी जान पर पड़ी तो बोली, बी जान मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर लूँ? तुम्हारा अपना है बेटा, पूछने की क्या ज़रूरत है। लैपटॉप लेकर वो कमरे में आई और अर्गमान की आईडी पर एक लंबा मैसेज किया जिसमें अलिफ से ये तक सारी हकीकत रकम थी कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है अर्गमान कि मैं तुमसे बगैर पूछे तुम्हारे बंगले में दाखिल हुई, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में कभी दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि उसके दरवाजे बंद हैं और उन बंद दरवाज़ों में तुमने अब भी जैसे की मोहब्बत को छुपा कर रखा हुआ है। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती और तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। और फिर मेरा और जैसी का क्या जोड़, वो तुम्हारी मोहब्बत और चाहत है और मैं तुम्हारी मजबूरी। मैंने सबको सच बताने का फ़ैसला कर लिया है, मगर फिर उसके बाद कौन सा मेरे नाकर्दा गुनाहों का अजाला होगा। लिहाजा तुम मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद हो। जब चाहो इस बंधन से ख़ुद को आज़ाद करके अपने आज़ाद मुआशरे में ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। वो आंसुओं को बेदर्दी से हाथों की पुश से साफ करती, पानी के छींटे मुंह पर मार कर बालों को कैचर में कैद करके लैपटॉप मुलाजमा के ज़रिए बीजान को पहुंचाया और बैग लेकर बाहर आ गई कि मुईज़ मुसलसल हारन पर हारन दे रहा था। आखिरी नज़र कमरे पर डाली तो बेड की साइड पर रखी निकाह की तस्वीर उठाई और हैंड बैग में डालकर बाहर चली आई। चकराते सर को मुसलसल एक हाथ से दबा रही थी। उसकी इस गैर इरादी हरकत को सीढ़ियाँ उतरते हुए मुईज़ ने देख लिया था। वो मैं मोबाइल भूल गया था, वो लेने गया था। बैग उसके हाथ से लेते हुए बोला, स्ताइश तुम स्टे के लिए जा रही हो? जी। स्ताइश ने मुईज़ की बात पर नज़र चुरा कर जवाब दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सर में दर्द है। गाड़ी में बैठते स्ताइश ने जवाब दिया। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हें कल ही डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए था मगर तुमने ज़िद की। वो मैं पुप्पो के साथ चली जाऊंगी। मुआफ़ करो बहन और रहम करो मेरी हालत पर और जवानी पर। तुम्हारी उस कज़न ने मुझे गंजा कर देना है। उफ़ कितना डरते हैं आप अंजला से, जबकि वो तो बहुत स्वीट है। हाँ तो उनके स्वीट होने पर मैंने कब एतराज़ किया है, बल्कि मैं एतराफ़ करता हूँ कि वो महज स्वीट ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी काफ़ी हैं। इस तरह की बातों में ही वो स्ताइश को हस्पताल लेकर आ गया। स्ताइश ने बातों में ध्यान न दिया था मगर अब उतरे बगैर कोई चारा न था, सो उसको गाड़ी से उतरना पड़ा और डॉक्टर ने जो खबर सुनाई स्ताइश तो उससे आगाह थी। अलबत्ता मुईज़ बहुत खुश हुआ था। बोला, तुम देखना स्ताइश, अर्गमान किस कदर खुश होगा। अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान ना आया तो मेरा नाम बदल देना। प्लीज़ मुईज़ आप वादा करें आप इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। और दोनों हाथ जोड़ दिए। मुईज़ उसकी दगरगू हालत और अश्कबार आंखें देखकर किसी अनहोनी के खौफ से काम कर रह गया। स्ताइश सब खैर है, तुम्हारी अर्गमान से क्या बात हुई, क्या वो औलाद नहीं चाहता? स्ताइश ने नफ़ी में सर हिलाया। मुईज़ वो मुझे नहीं चाहता, वो मुझे तलाक देना चाहता है। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मुईज़ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, असल में दादा जान सही कहते हैं, ये कभी बात को सीधे तरीके से नहीं मानता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सर के बल चल कर आएगा, माफ़ी मांगेगा, तुम्हारे पाँव पकड़ेगा। मेरा वादा है तुमसे, बस तुम मेरी हदायत पर अमल करना, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। पहली बात यह कि तुमने अब उसकी कॉल रिसीव नहीं करनी। अब तुम घर चलोगी या अंजला लोगों की तरफ? नहीं मैं अब्बू की तरफ ही जाऊंगी। ओके। सुबह नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं था तो वो जूस का गिलास लेकर अपने कमरे में आ गया। कपड़े चेंज करता, एक हाथ से टाई सेट करते लैपटॉप ऑन किया तो मैसेज खोलकर पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भी खुल गई। ओह नो, जो मैं इतने दिनों से उसको सज़ा दे रहा हूँ वो तो खुद मेरी तरह बेकसूर है। चलो आज आकर इससे बात करता हूँ। ऑफिस पहुँचते ही मुईज़ की कॉल ने हैरान कर दिया कि स्ताइश घर छोड़कर चली गई है और वो तलाक मांग रही है, यानी कोई लड़की अर्गमान शाह को रिजेक्ट कर रही है। बस फिर तो वो पागल ही हो गया। उसने हर मुमकिन कोशिश की स्ताइश से बात करने की, लेकिन स्ताइश ने भी दिल सख्त कर लिया था। इसी तरह 3 माह गुजर गए। जाले, सबा और निमरापी अक्सर मिलते रहते थे और सबा ही अपनी फ्रेंड की बहन से आजकल स्ताइश की ट्रीटमेंट करवा रही थी। अलबत्ता बीजान और दादा जान से फ़ोन पर बात हो जाती थी, मगर पता नहीं मुईज़ ने उनको क्या कहा, उन्होंने कभी स्ताइश को घर आने के बारे में मजबूर नहीं किया। आजकल अंजला और मुईज़ ने मिलकर अर्गमान को सीधा करने के मंसूबों पर अमल शुरू कर रखा था
اور منظم کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ البتہ ستائش کی زندگی بہت بے رنگ ہو گئی تھی۔ پھپھو جان اکثر اس کی حالت کے پیش نظر اس کی دلجوئی کرتی رہتی تھی، جبکہ اورنگزیب ویسے ہی چٹان کی طرح سخت بنے پھرتے تھے۔ زندگی ایک نقطے پر آ کر رک گئی تھی، نہ آگے بڑھتی تھی، نہ کوئی احساس، نہ غم اور نہ خوشی۔ بالکل بارش کے اس پانی کی طرح جو گھڑوں میں رک جائے تو سوائے تکلیف کے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ایسی ہی ستائش کی زندگی تھی کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں، ہاں تکالیف لاتعداد تھی۔ وہ کافی دیر سے ایک نقطے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ ارغمان چلو یار، ویکنڈ ہے، کہیں باہر چلتے ہیں۔ منظم نے اس کے ارتکاز کو توڑا۔ موڈ نہیں ہو رہا، کمرے میں جا رہا ہوں، کچھ ریسٹ کروں گا، عجیب تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، نہ باہر جاتا نہ دوستوں سے ملنا، بس کام کیا اور گھر۔ اچھا چلو کچھ دیر رک جاؤ، میں کافی بنا کر لاتا ہوں، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ تم اتنے میں پاکستان بات کر لو، شاید اچھا فیل کرو۔ اور جانے کے لیے مڑا، ساتھ ہی موبائل نکال کر موئز کو میسج کیا، یار ڈوز ذرا ہلکی رکھو، کہیں سیدھا کرتے کرتے شہید ہی نہ کر دینا، بالکل مجنوں بنے پھرتے ہیں آج کل۔ جب منظم کافی بنا کر لوٹا، اس وقت ارغمان بی جان سے باتیں کر رہا تھا۔ بی جان سلائیوں پر ایک ننھا سا سویٹر بن چکی تھی اور اب اس کے آخر کے دھاگے کینچی سے کاٹ رہی تھی اور ارغمان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ دیکھو ارغمان کتنا پیارا ہے، آخری دھاگا کاٹ کر سویٹر کو سامنے کر کے بولی۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے بی جان، نمرا اور زالے کے بیبیز تو اب بڑے ہو گئے ہیں۔ بی جان نے گھور کر کہا، ہاں تو تم سے کس نے کہا کہ یہ ان کے بیبیز کا ہے، یہ تو سید ارغمان شاہ کے بیبی کا ہے۔ کافی اس کی طرف بڑھاتے منظم کا ہاتھ چھلکا اور کافی ارغمان کے پیروں پر گر گئی۔ وہ پیر جھاڑتا اٹھا اور نگاہ اٹھا کر منظم کو دیکھا۔ منظم نے اس کی آنکھوں میں دنیا کی ساری خوشیاں مل جانے کی چمک دیکھی۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن بی جان کی اگلی بات نے اس کی ٹانگوں سے جان ہی نکال دی اور وہ فوراً صوفے پر بیٹھ گیا۔ ستائش بہت پریشان رہتی ہے، منتھلی چیک اپ کروانے پہ بھی راضی نہیں ہوتی۔ ہاں اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم بھی نہیں ہے کہ اس کے ہاں چکر لگاؤں، اور وہ ہے کہ گھر آنے پر راضی نہیں ہے۔ ہاں البتہ صبا اپنی دوست کی بہن سے اس کا علاج کروا رہی ہے، اور موئز، نمرا، ملائکہ، زالے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ صبا بتا رہی تھی اس کی رپورٹ کچھ تسلی بخش نہیں ہے۔ بہت پریشانی ہے مجھے، تو کیا کروں؟ ارغمان کی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہو گئے اور اللہ حافظ کہہ کر بات ختم کر دی۔ یار منظم اب کیا کروں؟ اگر اس کو یا بیبی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، ہاں تو تمہیں اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم گزارو اپنی آزاد زندگی، اپنی منمانی کرو، حالانکہ اس کی اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ غصے سے منظم نے ارغمان کو گھور کر کہا۔ ارغمان فون نکال کر موئز کا نمبر ملانے لگا۔ موئز اور انجلا آفس کم اور گھر کے معاملات زیادہ ڈسکس کیا کرتے تھے، اور موئز انجلا کے دماغ کی تخریب کاریوں سے خوب فائدہ حاصل کر رہا تھا کہ وہ کام جس کو وہ 2 ماہ سے کر رہا تھا لیکن بات نہیں بن رہی تھی، انجلا نے اس کو 2 ہفتوں میں ہی کر دکھایا تھا۔ سب سے پہلے انجلا نے بی جان کو ستائش کی حالت کے بارے میں مطلع کیا، جس کے بعد گھر میں طوفان آ گیا۔ دادا جان نے تو خوب ہی کلاس لی اور سب نے ہی ارغمان کو برا بلا کہا۔ ملائکہ بھی حیران تھی کہ اس قدر خون سفید ہو گیا کہ اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھپھو بھی کافی غضبناک ہوئی اور دادا جان نے تو فیصلہ ہی سنا دیا کہ اگر ستائش کے ساتھ کچھ برا ہوا تو میں ساری زندگی نہ ارغمان کی شکل دیکھوں گا اور نہ اپنی دکھاؤں گا، کیونکہ وہ اس احساس میں گرفتار تھے کہ ان کا بھی قصور ہے۔ جس طرح انہوں نے ان دونوں کی شادی کروا دی، اس طرح بھی کبھی شادی ہوتی ہے، لہٰذا اب ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ بس سب اہل خانہ دادا جان کی بات پر متفق ہو گئے اور یہ خبریں اڑتی ہوئی ارغمان کے کانوں میں بھی پہنچ چکی تھی۔ موئز کے فون پر کال آنے لگی۔ ارغمان کال کر رہا ہے، موئز نے حیرت اور خوشی سے انجلا کو بتایا۔ اسپیکر آن کرو پلیز، میں بھی سنوں گی۔ انجلا نے بے چینی دکھائی۔ موئز نے اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو، ہائے، کیسے ہو موئز؟ اچھا ہوں، وہ تو تم ہمیشہ سے ہی ہو۔ کام کی بات کرو، میں ذرا مصروف ہوں۔ موئز نے اکڑ دکھائی۔ کیا مصروفیت ہے تمہاری اس وقت؟ تو موئز ترنت بولا، کسی کا چہرہ پڑھ رہا ہوں، اور نگاہیں انجلا کے چہرے پر جما دی جو ہاتھ میں پین سٹینڈ اٹھائے دانت پیس رہی تھی اور موئز کے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ بولو، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ موئز سیدھا ہو کر بولا، وہ بی جان بتا رہی تھی کہ تم چاچو بننے والے ہو۔ ہاں سنا تھا، انجلا نے دفتر جوائن کیا ہے تو اس نے بتایا تھا، لیکن وہ بتا رہی تھی کہ ستائش ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں اس قدر بے اعتباری اور دوری ہے تو اس بچے کو مستقبل اور ایک چھت کب مل سکتی ہے، سو قصہ ختم کروانے کے لیے آج کل ڈاکٹروں کے پاس گھوم رہی ہے۔ انجلا نے سوچا اگر موئز کی یہ بات ستائش سن لے تو یقیناً ہمارے سر پھاڑ دے۔
ارغمان فوراً کھڑا ہوا اور بولا، تم اس کو روکو، سمجھاؤ کہ ایسا کچھ مت کرے، میں اپنے بچے کو ایک گھر کیوں نہیں دے سکتا؟ واٹ آر یو میڈ؟ میں تمہارا مطلب ہے میں اس کو سمجھاؤں؟ یہ تمہارا امریکہ نہیں ہے، شرم بھی کسی چیز کا نام ہے۔ مگر تم کیا جانو تم نے کب یہ سبق پڑھا ہے؟ زالے نمرا صبا کوئی تو سمجھا سکتا ہے۔ یقین کرو تمہیں اندازہ نہیں بی جان کس قدر خوش ہیں، تم کیسے بھی اس کو روکو۔ دیکھو ارغمان، میں تمہاری بی جان کو خوش کرنے کی عادات سے اچھی طرح واقف ہوں، اور کچھ کا تو مشاہدہ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے کر چکا ہوں، سو پلیز اپنی بات کرو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ بس پھر ارغمان کی انا اور ضد کی دیواریں زمین بوس ہو گئی۔ بولا، معیز میں فیملی چاہتا ہوں، منزل کی جستجو کرتا ہوں، گھر کا سکون، کبھی جیسی میں تو کبھی اس کی طرح کی اور لڑکیوں میں ڈھونڈتا ہوں۔ میں بہت سی لڑکیوں سے دوستی رکھی مگر حدود کبھی نہیں توڑی۔ منزل کا یقین نہیں ہے، میں تھک گیا ہوں، اصل کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر لڑکی میں ستائش کی شبیہ تلاش کرتا ہوں، اسے روکو کچھ بھی غلط کرنے سے، پلیز میری اس سے بات کروا دو پلیز۔ اور فون بند کر کے اچھال کر صوفے پر پھینک دیا۔ معیز اس سے اس قدر عامیانہ اظہار محبت کی توقع نہیں رکھتا تھا، جبکہ انزلہ آنکھیں کھولے حیرانی سے معیز کو دیکھ رہی تھی، پھر زور سے اسے چٹکی کاٹی اور ہنستی چلی گئی، اور اس کی ہنسی میں معیز کی ہنسی بھی شامل تھی۔ ارغمان اپنے آفس میں چکر لگاتا، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، نہایت اضطراری کیفیت کا شکار تھا۔ منظم، اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ منظم نے ہڑبڑا کر سر فائل سے باہر نکالا اور بولا، پہلے تو میں تمہاری جگہ کبھی ہوتا ہی نہ، اگر ہوتا تو یہ وقت میری زندگی میں بالکل نہ آتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک حادثے کے طور پر ہی مجھے اتنی انمول اور اس قدر خوبصورت بیوی دے دی ہوتی تو میں شکر ادا کرتا، نہ کہ تمہاری طرح اس کو رسوا کرتا۔ منظم نے خوب آئینہ دکھایا، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، قبل اس سے کہ وہ کچھ غلط کر لے۔ واٹ؟ تو یہاں پر کام کون دیکھے گا؟ تم دیکھو گے، میں جلد ہی ستائش کو لے کر لوٹ آؤں گا۔ اتنے دن تم مینج کر لوگے، اس کے بعد میں مستقل پاکستان چلا جاؤں گا۔ منظم منہ فائل کے اندر کر کے مسکرانے لگا، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ارغمان پاکستان جائے اور اپنی بڑی غلطیوں کی تلافی کر لے، اس سے پہلے کہ واقعی دیر ہو جائے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہ کر جان چکا تھا کہ جتنا یہ اوپر سے سخت اور بیگانہ بنتا ہے اتنا ہے نہیں، اور نہ ہی وہ مغرب کی زندگی سے خوش ہے، کیونکہ اس کی زندگی بھی تو ان میں سے ایک تجربہ ہی تھی۔ 3 سال میں منظم اتنا تو ارغمان کو پڑھ ہی چکا تھا۔ آج کل ستائش اپنی طبیعت میں عجیب بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ پھپھو جان دل بہلاتی مگر دل کب بہلتا تھا؟ وہ تو ہر وقت اس دشمن جان میں اٹکا رہتا تھا، اور دل و دماغ کی اس جنگ میں وہ تھک چکی تھی۔ فون کی بیل پر چونکی، صبا کالنگ دیکھ کر فون ریسیو کر لیا۔ کیسی ہو ستائش؟ تم کل ڈاکٹر کی طرف کیوں نہیں گئی؟ وہ صبا، دراصل میں بہت لیزی ہو رہی ہوں، بالکل دل نہیں کرتا کہیں جانے کو۔ ابھی اٹھو ستائش، تیاری کرو، ڈاکٹر زارا کے پاس تمہاری اپوائنٹمنٹ ہے۔ معیز تمہیں پک کر لے گا، وہ گھر سے نکل گیا ہے اور تمہاری طرف آ رہا ہے۔ ناچار ستائش کو اٹھنا پڑا، شاور لے کر پنک کلر کا سوٹ جس کے بارڈر اور آستین پر لائٹ گرین کلر میں دھاگے کا کام ہوا تھا، دوپٹہ خوب پھیلا کر لیا اور بالوں کو نازک سے کیچر میں آدھے کھلے اور آدھے قید کیے، فائل لے کر نیچے چلی آئی۔ پھپھو نے تیاری دیکھی تو پوچھ لیا، بیٹا خیریت، کہاں جا رہی ہو؟ وہ دراصل پھپھو ڈاکٹر کو دکھانا تھا، صبا بلا رہی ہے، میں جاؤں؟ معیز کی گاڑی کی آواز سن کر ستائش نے پھپھو سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤ۔ وہ جانے لگی تو پھپھو کی آواز سن کر رک گئی۔ ستائش بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ جب سے انزلہ نے ماں کو ستائش کی زندگی کی حقیقت بتائی تھی، وہ بہت شرمندہ تھی کہ انہوں نے ستائش کی بات کیوں نہ سنی۔ کیا انہوں نے ماں بننے کا حق ادا کر دیا؟ نہیں پھپھو، کیسی باتیں کرتی ہیں، یہ تو میرا نصیب تھا جو روز ازل سے اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اور آنکھوں میں آئے آنسو چھپانے کے لیے جلدی سے گیٹ عبور کر گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی معیز کو سلام کر کے پہلا سوال دادا جان اور بی جان کے بارے میں کیا۔ ہاں، وہ دونوں تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ پلیز معیز مجھے ان سے ملوا دو، تمہاری ہدایات نے تو مجھے بالکل ہی قید کر دیا ہے۔ بس ستائش، چند دن اور رک جاؤ، پھر فیصلہ تمہارا ہوگا، جس طرح تم نے چاہا اسی طرح ہوگا، لیکن بھائی ہونے کے ناطے ایک ایڈوائز دوں۔ کیا مطلب؟ ستائش نے حیرانی سے معیز کو دیکھا۔ اس مطلب کو چھوڑو اور میری بات غور سے سنو۔ منظم بتا رہا تھا کہ ارغمان بہت پریشان ہے، جب سے اس نے گڈ نیوز سنی ہے وہ پاکستان آنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ شاید تم نے غلطی کی، تمہیں اسے یہ سب پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا تو تمہارے درمیان اتنی غلط فہمیاں نہ ہوتی۔ غلط فہمی تو ہمارے درمیان اول روز سے ہی ہے، اور وہ دور کرنے کے لیے مل کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور یہ ارغمان کو گوارا نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟
لیکن جس نے میری عزت کی حفاظت کرنی تھی وہی میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے لگا. بس یہ مجھے برداشت نہیں تھا. گاڑی ہسپتال کے گیٹ سے اندر کرتے موئز نے ٹیشو باکس ستائش کے سامنے کیا اور بولا, اچھا چلو موڈ ٹھیک کرو, اندر صبا تمہارا ویٹ کر رہی ہے, جب تم لوگ فارغ ہو جاؤ تو مجھے کال کر دینا, میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا. اوکے. ستائش نے اپنی فائل لی اور ڈاکٹر کی طرف چل پڑی. موئز کو صبا نے کال کر کے بلا لیا تھا, لہٰذا وہ اپنے مقررہ وقت پر گاڑی لے کر آ گیا تھا. گاڑی سے باہر نکل کر بولا, تم ستائش کو لے کر آ جانا, میں صبا کی گاڑی میں آ جاؤں گا, کیونکہ ستائش کے ہاتھوں تمہاری درگت بنتے میں تو کم از کم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, ارغمان نے, جس کو موئز ابھی ایئرپورٹ سے لے کر سیدھا آ رہا تھا, ہنس کر جواب دیا. اسی دوران ستائش اپنی رپورٹ فائل میں ترتیب دیتی دروازے سے باہر آئی. ارغمان آج اسے 6 ماہ کے بعد دیکھ رہا تھا. حسین تو بلا شبہ وہ پہلے بھی تھی, لیکن غم و اداسی نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا. ستائش نے رک کر اپنی مطلوبہ گاڑی تلاش کی اور موئز کی گاڑی پر نظر پڑتے ہی جلدی سے گاڑی کی طرف آئی. دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی بولی, پلیز آج تو دادا جان اور دادی جان سے ملوا دو. اور جیسے ہی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پر پڑی تو ساری کائنات ہی گویا تھم گئی, جبکہ اس کے برعکس ارغمان, جو بڑی فرصت سے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے اس کا مکمل جائزہ لے رہا تھا, بولا, دادا جان اور بی جان سے ملنے کی اتنی بےتابی, اور میں جو فون کروں وہ بھی نہیں سننا, مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ سمجھا, اور اب جو بات سب سے پہلے جاننے کا میں حقدار تھا وہ مجھے سب سے آخر میں پتہ چلی, وہ بھی بلا ہو بی جان کے بنائے گئے سویٹر کا. تم نے تو مجھے اتنی بڑی خوشی سے دور رکھا, بلکہ محروم کرنا چاہا. کیوں ستائش, کیوں؟ کیا واقعی تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ ستائش کی نظریں جھک گئی اور بولی, ارغمان, میں کبھی آپ کی خوشی نہیں تھی. آپ نے شروع ہی سے اپنی زندگی کو امریکہ میں سیٹ کرنا تھا. پھر میرے کردار کے بارے میں بھی آپ کے بہت سے غلط اندازے تھے. میں بے قصور تھی, مگر اس بات کو آپ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. ایسے حالات میں اور کیا فیصلہ کرتی؟ میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ اور اپنے تمام قریبی رشتوں کے ساتھ. منظم ٹھیک کہتا ہے, مجھے بغیر رشتوں کے رہتے رہتے ان کی قدر ہی نہیں رہی. لیکن تم یقین کرو, میں نے رشتوں کو چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم سے کس طرح معافی مانگوں اپنی اس بکواس کی جو میں نے فون پر تم سے کی. لیکن پلیز مجھے معاف کر دو. تم بالکل اتفاق سے میری زندگی میں شامل ہو گئی ہو, پھر بھی میں نے شکر نہیں کیا, اور جانتے ہوئے تمہیں کتنی تکلیف پہنچائی. لیکن اب وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنی ذات سے ملے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا. تم میرا ہاتھ تھام لو, کبھی نہ چھوڑنے کے لیے. میں اپنی تمام بری عادتیں, میرا مطلب جو تمہیں پسند نہیں ہے, چھوڑ دوں گا. ہم فیملی بنائیں گے, کیا تمہیں منظور ہے؟ اگر ہاں تو پھر ہم بی جان کی طرف چلیں. پر امید نگاہوں سے ستائش کو دیکھا, جس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اسبات میں تصدیق کر دی, کیونکہ وہ بھی اس پردیسی شہزادوں والی آن بان رکھنے والے شخص سے محبت کر بیٹھی تھی. ارغمان نے لمبا سانس خارج کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. نظر ستائش کی گود میں رکھی فائل پر پڑی تو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا. ستائش نے فوراً فائل پر ہاتھ رکھ دیا اور آنکھوں سے گھورا. یار دیکھ رہا ہوں. کیا؟ یہی کہ فیملی والی خواہش کب تک پوری کرو گی؟ ستائش اس کی بات سن کر مسکراتی ہوئی کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر دیکھنے لگی اور ارغمان گنگناتا ہوا گاڑی دوڑانے لگا. غم ہے یا خوشی ہے تو, میری زندگی ہے تو. اور ذہن میں موئز کی کئی باتیں گونجنے لگی جو ایئرپورٹ سے واپسی پر کہی گئی تھی, جب اس نے پوچھا, کیا ضرورت تھی انجلا کو آفس میں رکھنے کی جبکہ کوئی خاص سیٹ بھی نہیں تھی؟ تو موئز دل پر ہاتھ رکھ کر بولا, اس دل کی ضرورت تھی. وہ لڑتی ہوئی بلی میرے دل میں اتر گئی. اب تم اور ستائش مل کر میرے راستے ہموار کرو گے. کیوں؟ تو یہ نیک کام تم نے خود کیوں نہیں کیا؟ یار کر لیتا, مگر وہ زبان سے زیادہ ہاتھ چلانے کی قائل ہے, بس اسی لیے رک جاتا ہوں. اب تمہاری راہیں میں نے ہموار کی ہیں, بدلے میں تمہارا اتنا فرض تو بنتا ہی ہے اگر تم سمجھو تو. لہٰذا اب جلد ہی ان کے بارے میں بھی کچھ کرنا تھا. گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ستائش کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لیتا, جو آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہو رہی تھی جس نے اس کی دعائیں قبول کر لی تھی. ختم شد. تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول میری زندگی ہے تو, جسے لکھا تھا شاہین بٹ نے. مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھ کے, اچھا لگا. مجھے اس طرح کے ناولز بہت اچھے لگتے ہیں. اور آپ کو کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ تو پھر جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت ذرا خیال رکھیں. اللہ حافظ.